خدا کہاں ہے، وہ کیسا نظر آتا ہے، وہ ہے بھی یا نہیں، اور اگر ہے تو کیا ایک ہی ہے یا ایک سے زیادہ؟ آج کی ہماری اس ویڈیو میں آپ کو ان سوالوں کے جواب اور ان جیسے بہت سے سوالوں کے جواب اس ویڈیو ضرور مل جائیں گے۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کرائیں بھی۔ اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں۔ اگر کسی کے ذہن میں خدا کے بارے میں کوئی سوال ہو تو اس کو اس کا جواب مل سکے۔ اب بڑھتے ہیں اپنی اس خاص ویڈیو کی جانب۔ دنیا کی اربوں کی آبادی میں سینکڑوں زبانوں کے بولنے والے ایک دوسرے کی بات کو فوری نہیں سمجھ سکتے، مگر کوئی اگر آسمان کی طرف اپنی ایک انگلی کا اشارہ کرتا ہے تو سامنے والا سمجھ جاتا ہے وہ خدا یا خدائی طاقت کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ کائنات میں خدا کا تصور نہایت قدیم ہے۔ ہر باشعور انسانی بچہ 7 سے 14 سال کی عمر میں اپنی دنیا، زندگی اور خدا کے بارے میں ذہن کے اندر کئی سوال رکھتا ہے۔ روح انسانی خدائی تحفہ ہے، اسی بنا پر انسانی دل و دماغ میں خدائی تصور کی ایک تصویر ابھر کر آتی ہے۔ زمانہ قدیم سے موجودہ دور تک دنیا بھر کی اقوام نے سینکڑوں خدا وضع کیے۔ ہندوؤں کے ہاں اگرچہ بڑے خدا 3 ہی ہے، مگر دیگر معبودوں کی تعداد لاکھوں کروڑوں تک بتائی جاتی ہے۔ قدیم بادشاہوں نے بھی خود کو خدا یا اس کا نمائندہ بتایا۔ نمرود اور فرعون اس کی بڑی مثالیں ہیں۔ مجوسی یعنی اہل زرتشت 2 خدا مانتے تھے، یعنی نیکی اور بدی کا خدا۔ وہ غالباً شیطان کو بھی خدائی میں حصے دار سمجھتے تھے۔ اہل یہود اگرچہ خدا کو واحد خدا جانتے تھے، مگر وہ بھی یہودا یعنی الوہا کو اسرائیلیہ کا خدا بتاتے تھے۔ پھر بعد میں انہوں نے پیغمبر حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بتا کر اپنے مذہب میں شرک کی کیل ٹھوک لی۔ یہی حال عیسائیت کا بھی ہوا۔ عیسائی نظریہ بنا کہ خدا کی بیوی بھی ہے اور ایک بیٹا بھی۔ سن 610 کے زمانے میں کفار مکہ نے بھی فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح تک خدا کو دیکھنے کی کوئی خواہش ہمیں نہیں ملتی۔ البتہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم 4000 سال پہلے پہلی بار ایک خدا کا تصور پیش کرتے ہیں، کیونکہ طوفان نوح کے بعد دنیا بھر میں لوگوں نے سینکڑوں طرح کے معبود بنا لیے تھے۔ اسی زمانے میں مصری بادشاہ اخناتون بھی ایک خدا کی طاقت کی بات کرتا نظر آتا ہے۔ 1300 قبل مسیح میں حضرت موسیٰ نے بھی خدا کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا اور خدا نے اپنی تجلی نور کوہ طور پر فرمائی۔ اگرچہ موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے، مگر وہ خدا سے ہم کلام ضرور ہوئے اور کلیم اللہ کہلائے۔ 600 قبل مسیح زند اوسطا کے مطابق زرتشت نے فرشتوں کی ہم رکابی میں آسمانوں کی سیر کی اور جنت اور دوزخ کے طبقے دیکھے، جبکہ سن 610 میں اعلان نبوت کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت جبرائیل کی رفاقت میں معراج کی اور تنہا اکیلے بھی خدا سے ملے اور رنگ و نور کی کیفیات کا بیان دیا۔ تاریخ میں غالباً آخری کوشش واسع بن اطلاح کے فرقے معتزلہ نے سن 800 کے زمانے میں خدا کے وجود کے بارے میں وسیع پیمانے پر ڈیبیٹس کی کہ خدا کا وجود کیسا ہے، وہ ہاتھ پاؤں رکھتا ہے، مگر یہ ساری بحثیں بھی بے نتیجہ ختم ہوئی اور معتزلہ بھی فنا ہو گئے۔ آسمانی مذاہب میں سب سے آخر میں آنے والے دین اسلام اور قرآن کی گواہیاں مضبوط دلائل کے طور پر لی جا سکتی ہیں۔ کلمہ اول آغاز میں ہی تمام انسانی بنائے ہوئے معبودوں کی نفی کرتا ہے۔ خدا فارسی زبان کا لفظ ہے جو خود آ کا مرکب ہے، جو خود آیا ہو۔ سورہ اخلاص میں اللہ نے کہا وہ ایک ہے اور دنیاوی رشتوں کی مجبوری سے بھی بے نیاز ہے۔ سورہ بقرہ آیت 163 میں بھی اللہ نے فرمایا تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 62 میں کہا اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا
بہت سے معبود ہوتے تو نظام عالم بگڑ جاتا۔ سورہ بقرہ آیت الکرسی میں کھل کر بتایا کہ نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند، وہ ہمہ وقت کام میں مصروف رہتا ہے۔ سورہ نور میں فرمایا اللہ کا نور تمام زمین و آسمان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اسماء خداوند کی تعداد مختلف کتب میں 6000 بتائی جاتی ہیں، جبکہ 99 ظاہر ہیں اور جو ایک غائب ہے وہی اسم اعظم کہلاتا ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ تو اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ وہ چونکہ مثل نور اور روشنی ہے، اس لیے اگر اندھیرے کمرے میں بلب روشن کیا جائے تو پورا کمرہ جگمگا جاتا ہے۔ بلب ہر کونے میں خود چل کر نہیں جاتا، اگر کمرے میں کہیں گندگی موجود ہو تو روشنی اسے لگتی تو ہے مگر روشنی گندگی سے خراب نہیں ہوتی۔ کائنات کے آخری سرے یعنی 7ویں آسمان پر عرش اور لوح محفوظ ہے، یہاں حضرت اسرافیل رب کائنات سے 70 سال اور 70 نوری پردوں کے فاصلے پر سب سے قریب ہے، مگر وہ بھی خدا کو نہیں دیکھ سکتے۔ البتہ جو احکام سل لوح کی سل پر نور کے قلم سے لکھے آتے ہیں وہ اسرافیل دوسرے فرشتوں تک بڑھا دیتے ہیں۔ اہل جنت کے لیے نظارہ خدا ہی سب سے بڑا انعام ہوگا، جس کا اشارہ سورہ یاسین کی 58ویں آیت میں ہمیں ملتا ہے۔ الغرض انسان خدائے ذوالجلال کی ذات کے بارے میں اتنا ہی جان پایا جتنا کہ خود خدا نے چاہا۔ تو کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔